بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث جو کہ حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، اور جو کہ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ جہاں اس کا نمبر ہے حدیث نمبر 8۔ اور اس سلسلے میں اس سے قبل یہ گفتگو کی گئی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، تب وہاں ایک نووارد شخص نمودار ہوا کہ جسے ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں تھے۔ یعنی اگر وہ مدینہ کا باشندہ ہوتا تو ہم سبھی اسے پہچانتے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوئی مسافر ہے، پردیسی ہے، کہیں باہر سے آیا ہے سفر کرتا ہوا، تو اس پر تو سفر کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، لہذا یہ چیز باعث تعجب تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہ اس نووارد نے، جو کہ در حقیقت جبریل امین علیہ السلام تھے، اور اس وقت تک ان حضرات کو یعنی صحابہ کرام کو جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جبریل امین ہیں۔ اور تب اس نووارد یعنی جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات دریافت کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ نماز، اور پھر زکوٰۃ اور حج اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس کے بعد اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تب جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ ارکان ایمان کہلاتی ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ اس کے بعد اس نووارد نے یہ سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ حج وغیرہ، یہ تمام ارکان اسلام و دیگر اسلامی عبادات، اور یہ کہ ہر عمل صالح مسلمان کو چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان اچھے کاموں کی پابندی کیا کرے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ یہ تمام اچھے کام وہ اتنے اچھے طریقے سے انجام دیا کرے، یوں دل جمعی کے ساتھ اور خوب توجہ کے ساتھ، گویا کہ وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کہ جس طرح انسان ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کسی بڑے شخص کے سامنے، تو پھر اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہ کہ اللہ اکبر یعنی اللہ تو سبھی سے بڑا ہے، تو یوں انسان اللہ کی عبادت کیا کرے، گویا انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے،
ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کے بعد اس نووارد نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، تو اسی طرح مجھے بھی اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تب اس نے کہا کہ اچھا پھر قیامت کی کچھ علامات بتا دیجئے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامات بیان فرمائیں، قیامت کی 2 نشانیاں۔ ویسے تو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً قیامت کی بہت سی نشانیاں، قیامت کی بہت سی علامات کا تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ کتب حدیث میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ کچھ علامات صغریٰ ہیں، کچھ علامات کبریٰ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں اس حدیث میں اس سائل یعنی جبریل امین علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلی نشانی یہ کہ ان تلد الامۃ ربتها، کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ یعنی قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ معاشرے میں، لوگوں میں یوں آرام پسندی، عیش و عشرت کی زندگی، اس چیز کا رواج اور چلن اور اس چیز کا معمول اس قدر بڑھ چکا ہوگا کہ گھر گھر خوب راحت و آرام کے سامان، اور اسی راحت و آرام کے سامان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ خادموں، غلاموں، کنیزوں کی خوب فوج در فوج کے سلسلے ہوں گے۔ اور پھر یوں خادموں اور کنیزوں کی کثرت اور بہتات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرض کیجئے کہ کسی کنیز کا تعلق قائم ہوا ہو اپنے آقا کے ساتھ، اور اس تعلق کے نتیجے میں اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو، تو جو آقا کا بچہ ہے وہ بھی اس کنیز کے لیے آقا ہی ہے، کہ آقا کی اولاد ہے تو وہ بھی آقا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد اہل علم نے اس کا یہ معنی و مفہوم بھی بیان فرمایا ہے کہ کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنم دینے والی ظاہر ہے یہ تو ماں ہے، کہ جس نے جنم دیا ہے وہ تو ماں ہے، ماں نے جنم دیا ہے، اور جس کو جنم دیا ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ تو جس کو جنم دیا ہے وہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ، یعنی اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک اور رویہ اور جو اخلاق ہوگا وہ اس قدر برا ہوگا، اتنا بگڑا ہوا اخلاق ہوگا اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ قیامت کے قریب، کہ جس کو جنم دیا ہے یعنی وہ تو اولاد ہے، لیکن اس نے خود کو مالک سمجھ رکھا ہے، اور جس نے جنم دیا ہے یعنی اس اولاد کی ماں، وہ گویا کہ اولاد کے سامنے کنیز بنی ہوئی ہے، نوکر بنی ہوئی ہے۔ یوں اولاد اس قدر برا سلوک روا رکھے گی اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ گویا ماں باپ وہ نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں اپنی اولاد کی۔ اور دوسری علامت اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو کہ ننگے پاؤں ہیں اور جو کہ ننگے بدن ہیں اور جو کہ خالی پیٹ ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر مالدار اور خوشحال ہو جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ بکریاں چرانے والے، ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، ننگے پاؤں، ننگے بدن، خالی پیٹ یعنی بھوکے پیاسے، اور یہ کہ رعاء الشاء یعنی بکریاں چرانے والے۔
تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ صورتحال ہو جائے گی کہ یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کیا کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور دوڑ میں لگے رہیں گے، کہ نہ صرف یہ کہ وہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ مالدار ہو گئے، خوشحال ہو گئے، روپے پیسے اور مال و دولت کی خوب بہتات ہو گئی، فراوانی ہو گئی، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انتہائی بلند و بالا آسمانوں کو چھوتی ہوئی اور یہ کہ فلک بوس قسم کی عمارتیں تعمیر کرنے کے معاملے میں وہ مقابلے بازی کیا کریں گے، کہ ایک نے عمارت تعمیر کی ہے 100 منزلہ، پھر فوراً ہی اس کے برابر میں اس کے مقابلے میں دوسرا عمارت تعمیر کرے گا 110 منزلہ، حالانکہ ضرورت نہیں ہے اس قدر بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کی، لیکن چونکہ فلاں نے اتنے منزلہ تعمیر کی ہے لہذا میں اس کے برابر میں اس سے مزید بلند تر تعمیر کروں گا، یوں مقابلے بازی ہوگی۔ یہ مقابلے بازی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کی ان لوگوں میں ہوگی جو کہ کچھ عرصہ قبل تک ننگے پاؤں، ننگے بدن، خالی پیٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں بقول اہل علم یہ ایک مثال ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ اس قسم کے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یوں بدل جائیں گے، اس قدر خوشحال ہو جائیں گے، یہ بھی ہوگا، لیکن اس سے در حقیقت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں معیار مکمل بدل کر رہ جائے گا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، معیار بدل جائے گا، کہ مثلا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ جو ارشاد ہے، فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور یہ کہ میزان مقرر فرمایا ہے، یعنی یہ جو تمام کائنات ہے، یہ زمین و آسمان، یہ ایک مخصوص میزان یعنی ایک بیلنس، اس بیلنس اور اس میزان پر اللہ کی طرف سے یہ دنیا قائم و دائم ہے، برقرار ہے، اور جب یہ میزان، یہ توازن، یہ بیلنس یہ بگڑ جائے گا تو زمین و آسمان، یہ تمام کائنات ختم ہو جائے گی، یہ سبھی کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی کہ جس کا نام ہے قیامت، کہ جس کا نام ہے آخرت کی دنیا۔ تو یہ تمام دنیا، اس کا وجود ہی مخصوص توازن یا میزان پر قائم ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تم اس میزان کے معاملے میں سرکشی نہ دکھاؤ، جب تم کچھ تولو، ناپ تول کیا کرو خرید و فروخت میں یا کسی بھی معاملے میں، تو اس میں خیانت یا کمی بیشی نہ کیا کرو۔ تو مقصد یہ کہ جہاں میزان درست رہے گا تو معاملات درست رہیں گے، لیکن اگر وہ میزان یا وہ توازن بگڑنے لگے تو پھر معاملات بھی بگڑ جائیں گے، وہ کوئی گھر ہو، کوئی ادارہ ہو، یا یہ تمام کائنات یا زمین و آسمان ہو۔ تو قیامت کے قریب ہر معاملے میں یہ میزان، یہ توازن، یہ معیار بالکل الٹا ہو جائے گا، برعکس ہو جائے گا، کہ مثلا انتہائی غریب اور مفلس قسم کے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یوں اس قدر خوشحال ہو جائیں گے،
اور اسی طرح مثلا ایک موقع پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ متی الساعہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ دیکھو جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تب تم قیامت کا انتظار شروع کر دو۔ جب امانت میں خیانت ہونے لگے، اور یہ کہ امانت و دیانت کی بجائے، سچائی کی بجائے، صداقت و راست بازی کی بجائے جہاں بے ایمانی کا، بددیانتی کا، اور یہ کہ جھوٹ اور مکر و فریب کا چلن عام ہونے لگے، اب تم قیامت کا انتظار کرو، یعنی قیامت اب قریب آ چکی ہے۔ پھر یہ دریافت کیا گیا کہ وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا، کہ آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تب تم قیامت کا انتظار شروع کر دو، تو امانت کو ضائع کیا جانا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کام ایسے انسان کے حوالے کر دیا جائے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، جو اس کا مستحق نہیں ہے، جو اس انعام یا اس عہدے کے لائق نہیں، اسے کوئی عہدہ سونپ دیا گیا، کسی انعام سے نواز دیا گیا، اور جو جائز مستحق ہے اس عہدے کا، اس انعام کا، اسے محروم رکھا گیا، تو اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ امانت میں خیانت کی گئی ہے، اور جب امانت میں خیانت کی گئی تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی انعام ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی اچھی چیز ہو، تو اصل جو میزان، جو توازن، اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس شخص کے حوالے کیا جائے کہ جو اس کا جائز مستحق ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہونے لگے کہ جو مستحق نہیں ہے، جو نالائق ہے، اسے وہ انعام یا وہ عہدہ سونپ دیا گیا ہو، تو یہی مطلب ہوا کہ ہر معاملے میں معیار بالکل الٹا ہو گیا۔ تو جب یوں ہونے لگے تو مطلب یہ کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، اور یہ اسی مقصد کی خاطر آئے تھے کہ یہ کچھ سوالات پوچھیں، اور یہ کہ میں جواب دوں، اور یوں تم جو یہاں حاضرین مجلس ہو، تمہیں اس بارے میں دینی معلومات حاصل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔